وہ ریکارڈ میں نہیں، وہ اس میں جا دبا. السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 رواه ابو داود واحمد وحسنه النووي وصححه الالبانی۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دنیا والوں کو تربیت کا جو ہے بہترین طریقہ آپ نے دنیا والوں کو بتایا۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آج حاضر ہیں۔ وہ موضوع انوکھا بھی ہے اور ہر ایک گھر کی ضرورت بھی ہے، اور خصوصاً جن کے بچے چھوٹے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ بچوں کو سزا دینا، بچوں کو مارنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے ماں باپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، اسکول میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھانے والے ٹیچروں سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تربیت میں مارنے کا اصل حکم کیا ہے، کیسے مارنا چاہیے، مارنے کی کیا حد ہے، اگر کوئی حد سے زیادہ بے تحاشا جلاد کی طرح مارتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، انشاءاللہ ان تمام جو ہے عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو کوئی بھی میاں بیوی رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی ان دونوں کے درمیان میں اختلاف آتا ہے، لیکن جب عورت سرکشی کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے مسلسل، اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہا اے شوہروں کی جماعت، اگر تمہاری بیویاں نافرمانی کرنے لگے تو ڈائریکٹ ان کو مارنا اس کا علاج نہیں ہے، کہا فعظوہن، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، نرمی سے نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ اس کے بعد کہا اگر جو ہے تمہاری نصیحت کام نہ آ سکے تو بیوی کی اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں الگ کرو۔ تم یہ کمرے میں سو جاؤ، اس کو کہو کہ وہ اپنے کمرے میں سو جائے، یہ کمرے میں سو جائے، بستر میں الگ کرو۔ اور ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر ایک طرف پلٹ کے سو جائے، بیوی ایک طرف پلٹ کے سو جائے۔ جب بیوی شوہر کو بلائے تو اس سے بات نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ دوسرا اسٹیپ ہوا۔ تیسرا اسٹیپ کیا؟ جہاں واعظ نصیحت کام نہ آئے، جہاں جو ہے بستر میں الگ کرنا کام نہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر یہ دونوں سے بھی تمہاری بیویاں سدھر نہ سکی تم اپنے بیویوں کو مار سکتے ہو۔ مارنا کیسا ہے، کس انداز سے مارنا چاہیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے وہ چیز آئے گی۔
اور ایک حدیث ہے احمد میں، سنن ابو داود وغیرہ میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، حضرت عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم، یہ پورے صحابہ مل کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اچھا مربی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھی تربیت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تربیت کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی، اس پر اگر ہم عمل کرنے لگے، اس جنت میں جانے سے پہلے یہ معاشرہ جنت بن جائے گا۔ تو لہٰذا کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی پابندی کراؤ۔ دیکھو بچوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے، 7 سال میں جب وہ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سنبھلنے لگیں، ایسے وقت میں ان کو نماز کا حکم دو۔ اس کے بعد کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کو مار بھی سکتے ہو۔ یہاں اہل علم نے ایک نقطہ لکھا ہے، کسی دنیاوی چیز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حق میں نماز نہ پڑھنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مارنے کا حکم دیا۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہترین تربیت فرمائی اگر کسی کی تو نبیوں کی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھو اللہ نے ان نبیوں کی تربیت کیسے کی۔ یہ نبی تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی اپنی اقوام کی تربیت فرمائی، اور سب سے پہلے تربیت کرنے والوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں آپ بنی نوع انسانی کے سردار تھے، پیغمبروں کے سردار تھے، وہیں تربیت کرنے والوں کے سردار بھی آپ تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بچہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اس کی تربیت کیسا کرنا چاہیے پوری بات بتائی۔ جیسے پیدا ہو جائے کان میں اذان دو، عقیقہ کرو، فلاں کرو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مکمل طور پر مار بھی سکتے ہو۔ معزز حاضرین، اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا؟ میں نے دوسرے موضوعات کو چھوڑ کر اس کو کیوں لیا؟ اس کے 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں، گھروں میں ٹیچر اسکولوں میں مارتے ہیں، مدرسوں میں خصوصاً حفظ کرنے والے بچوں کو ایسا بے تحاشا مارا جاتا ہے، وہ اساتذہ نہیں ہمیں جلاد لگتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف کیا صورتحال ہے امت میں؟ ہم دیکھتے ہیں خصوصاً غیر مسلم حضرات، بڑے بڑے انٹرنیشنل اسکول چلانے والے، ان کا کیا موقف ہے؟ یہ کہتے ہیں بچوں کو مارنا ہی نہیں چاہیے، اور سرکولر بھیجا جاتا ہے اسکول میں کوسے بچے بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو یہ کیا صحیح ہے کیا؟ یہ موقف بچوں کو مارنا ہی نہیں چاہیے اور بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے؟ اگر کوئی استاد مار دیتا ہے تو یا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے یا نہیں تو اس سے عہد لے لیا جاتا ہے کہ دوبارہ کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو کیا موقف ہے اسلام کا؟ ایک طرف تو جو ہے غیر مسلم حضرات چیخ رہے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے مارنے کے لیے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بے تحاشا نعوذ باللہ ایسا مارا جا رہا ہے۔ ایک ایسی مثال ہے ہم آپ کو بتائیں، واٹس ایپ پر کبھی بچوں کو ایسے بے تحاشا مارا جاتا ہے، ان کے جسم پر غول نظر آتے ہیں، کبھی کبھی تو ماں باپ رو کر اپنے بچوں کی شکایت پولیس اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں۔ ایسی دونوں چیزیں پیش آتے ہیں، ایک طرف تو اٹھایا تو مارا، انسان بھی نہیں سمجھا، دوسری طرف کہا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ ان دونوں کے درمیان میں اسلام نے ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے اسے کیسے مارنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ تربیت 2 طریقے سے کرتا ہے بندوں کی۔ کیسے؟ ایک تو نرمی سے اور دوسرا سختی سے، یہ دونوں طریقے شریعت نے اپنائے۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں آپ کو ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب؟ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ نرمی سے، محبت سے، پیار سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا مالک یوم الدین کہہ کر اللہ نے بتایا کبھی قیامت کے دن کا تذکرہ کر کے ڈرا کر تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ دونوں آیتوں میں 2 باتیں بتائی گئیں، کبھی محبت کے ذریعے تربیت کرو، کبھی ڈرا کر تربیت کرو۔
محترم حاضرین، ہم آپ کو بتائیں جو سورت کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کی نافرمانی مسلسل دیکھ رہے ہو۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تم ان کو بستر میں الگ کرو، تیسری بات یہ بتائی کہ اگر تم دونوں طریقے سے ناکام ہو گئے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو مارو۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کبھی دال گھوٹنی سے اپنے بیویوں کو مارتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی بیلن سے مارتے ہیں، کبھی راڈ ملا اس سے مار لیتے ہیں۔ یہ غلط تو ہے۔ یہ شریعت نے مرد کو عورت کا نگران بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر سوار ہو جائے، اس کو مارے، اس کو ماں باپ کی گالی دے، نعوذ باللہ۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جو بھی شوہر ایسا کرتا ہے گویا اس نے اسلام کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو بھی سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں 11 بیویوں کو سنبھالا، ایک نہیں 11 بیویوں کو سنبھالا۔ کہتی عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کون سا اسوہ تھا؟ یہ کون سا اسوہ تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 11 بیویوں کو سنبھالا تو کبھی کسی عورت کو مارا نہیں، کسی خادم کو بھی نہیں مارا، کسی نوکر کو بھی نہیں مارا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نہیں مارا۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے مظاہر ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں، کبھی کبھی اگر کوئی بیوی روتی تو اس کو آنسو پہنچنے والا یہ نبی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر بیٹھ گئے، تیز پہنچ گئے۔ صفیہ کو جس اونٹنی پر بٹھایا تھا وہ اونٹنی تھوڑا آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، صفیہ دیر سے آئی۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پوچھا اے صفیہ رو کیوں رہی ہو؟ تو صفیہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تیز اونٹنی پر بیٹھ گئے، ہم کو ایک معمولی سی اونٹنی پر بٹھا دیے جس کی وجہ سے ہم دیر پہنچے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ناقص العقل ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری عقل نہیں ہے، تم مردوں کی آدھی عقل رکھتی ہو۔ آپ نے نہ جھڑکا، دوسرا کام کچھ کیا۔ نسائی کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے صفیہ کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے۔ ہم اپنے بیویوں کو رلاتے ہیں، مارتے ہیں، اپنے بچوں کو سب کرتے ہیں اور بولتے ہیں گھر میں جاتے ہی شیر کی نگاہ رکھو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی جو ہے اسلام کی تعلیم ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شوہر گھر میں داخل ہو تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر زندگی گزارے۔ یہ تعلیم تو اسلام نے دی۔ کبھی بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنے گھر میں شیر بن کر گئے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی داخل ہو گئے تو پورے زو کی طرح دب گئے؟ ایسے تو نہیں ہوا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح گھر میں رہتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا مکمل طور پر ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا، کہا ہلکی مار مارو۔ کیسی مار مارو؟ ایسی مار نہ مارو کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ایسی مار نہ مارو کہ اس کو ہم لے جا کر آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، کہا ان کو مارنے کا مطلب کیا؟ ان کو مارو، اس تفسیر میں لکھا مسواک سے مارو، لکڑی سے بھی نہیں، نہ بیلن سے اور نہ دوسری دال گھوٹنے سے نہیں، مسواک سے۔ مسواک سے کتنا مار پڑتا ہے؟ اتنا ہی مار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مارنے کا حکم دیا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مارنے کا حکم دیا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، کیسی مار مارو؟ اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے کس خطبے میں بیان فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں 9ویں ذی الحجہ کو اونٹنی پر بیٹھیں، آپ کے سامنے لاکھوں صحابہ کا سمندر، پورے حج کر رہے ہیں۔ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ دیا اونٹنے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو یہ نبی اونٹنے پر بیٹھا ہے، حج کا خطبہ دے رہا ہے، آپ نے مردوں کو خوش نہیں کیا بلکہ عورتوں کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا۔ اس میں کیا فرمایا؟ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، کہا ہلکی مار مارو۔ محترم حاضرین، جہاں مارنے کا ذکر آیا تو وہاں آیتوں میں آپ غور کریں، یہ بڑے نقطے اور اچھی بات ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ یہاں دیکھیں، مارنے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا اللہ بڑا بھی ہے، اونچا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر کو کہا جا رہا ہے یہ بیوی تمہارے ہاتھ میں ہم نے دیے، تم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بڑا سمجھ کر اس پر برس رہے ہو، یاد رکھو تمہارے اوپر ایک اور بڑی ذات ہے تم کو دیکھ رہی ہے۔ کتنا بڑا نقطہ دیکھو، اگر تم اپنی بیویوں کو مار رہے ہو بے تحاشا، یاد رکھو جتنا تم کو اپنی بیوی پر قدرت ہے اللہ کو اس سے بڑھ کر تمہارے اوپر قدرت ہے۔ اللہ بڑا بھی ہے، اونچا بھی ہے، لہٰذا شوہر سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مت سمجھ جاؤ اور جو چاہے کرو۔
اور معزز حاضرین اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور ایک بات کہی، کہا ان اللہ کان علیما خبیرا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں کھڑے ہو کر مار رہے ہو، جہاں کھڑے ہو کر تم جو ہے کچھ بول رہے ہو، اگر تم نے اپنی بیوی پر رتی برابر بے ظلم کیا، وہ جگہ، وہ گھڑی، وہ سب آئے گا، اور قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں پوری بیوی کی نیکیوں میں چلے جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اور معزز حاضرین ہم آپ کو بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا والوں کے لیے، دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین تھے، یہ قربان جاؤ اس رحمت پر۔ کیا فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز پڑھاتے تو آپ کے دل میں یہ آتا کہ قرات کو لمبی کریں، لیکن جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرات کو شارٹ کرتے۔ کیوں شارٹ کرتے؟ ماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ ہمارا نبی ہے جو نماز میں چھوٹے رونے والے بچوں کا خیال کر کے اپنے قرات کو چھوٹی کرتا شارٹ کر رہا ہے۔ بھلا بتاؤ کیا نبی ایسے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو بے تحاشا مارو؟ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی بات کہی، اللہ کے نبی نے بہت اچھی بات کہی، اگر تمہارا بیٹا دکان کو نہیں جاتا، اگر تمہارا بیٹا ہوم ورک نہیں کرتا، اس پہ مارنا ہی نہیں۔ مارنا کب؟ اگر تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال سے 10 سال سے پہلے مارنے کا حکم ہی نہیں شریعت میں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ خطبہ اتنا اہم ہے، سزا دینے میں ہم نانا بنتے، دادا بنتے، اپنے بچوں کی تربیت میں بے تحاشا مار دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، غور سے سنو اور اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا کیا فرمایا؟ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کا ہو جائے تو کیا ملے مار سکتے کیا؟ نہیں، فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو کب؟ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اگر وہ دکان کو نہیں جا رہا ہے، میری بات سننا، میں اٹھتا ہی نہیں ماروں گا اسے۔ کب ماروں گا؟ اللہ کا حق نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اٹھتا ہی مارنا۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہماری بات نہ سنے تو ہم کو مارنے کا حق ہی نہیں۔ 8 سال کا ہو جائے نہیں مار سکتے، 9 سال کا ہو جائے نہیں مار سکتے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر تم کو مار سکتے ہو۔ مثلا 10 سال کا ہو جائے، پیشاب کو پانی نہیں لیتا، مار سکتے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے یا غلط باتیں اس وقت مار سکتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ کسی اور موقع پر 9 سال میں اس کو مار نہیں سکتے۔ معزز حاضرین آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کہا پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، نہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادم کو مارا، نہ کسی عورت کو مارا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بچوں سے ایسے رحم دلانہ طریقے سے رہتے تھے، مثالیں پیش کریں گے تو آپ رو دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ کر آدھا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھتے، آدھا ٹکڑا حسین کے منہ میں رکھتے۔ بولو کھینچو، میں بھی کھینچتا ہوں۔ کیا کوئی دادا کرتا ہے آج؟ یا کوئی نانا کرتا ہے آج؟ کیا یہ رحم دلی ہمارے نانا اور داداؤں میں ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رحم کرتے تھے۔ تو لہٰذا عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، صفیہ رضی اللہ عنہا نے کوئی کچھ بھیجا تھا ایک پیالے میں، جیسے ہی وہ پیالہ حضرت عائشہ نے لیا نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کے حصوں کو جمع کرنے لگے۔ کیوں جمع کرنے لگے؟ کہیں صفیہ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ نے ٹوٹا تو ایسے ہی نہیں چھوڑا اسے، بلکہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے نیا پیالہ لے کر صفیہ کے گھر بھیجا۔ اللہ کے نبی کبھی بیویوں کا دل نہیں توڑتے تھے، تو لہٰذا کبھی ہم جو ہے اپنے بچوں کو زیادہ نہ ماریں۔ اسی طریقے سے مارنے کی بات آتی ہے، ہم اپنے دکانوں میں کام کرنے والوں کو بڑے برے طریقے سے مارتے ہیں۔ یہ دیکھو خادم انس حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 1 مہینہ کام کرنے اگر ہمارے دکانوں میں کوئی چھکرا آ جائے ہم کیسے دیکھتے ہیں اسے، کیا تیری اماں ایسا پالی تجھے، ایسے انداز سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز، یہ تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہم ہیں، لیکن تربیت میں ہمارا کوئی جو ہے راستہ ہی نہیں اللہ کے نبی کا۔ کیا فرمایا، 10 سال تک میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی مجھے مارا بھی نہیں۔ یہ 10 سال کوئی معمولی مدت نہیں، بہت لمبی مدت، 10 سال تک۔ اور فرمایا کبھی جھڑکا بھی نہیں۔
ایسے جھنکا کر بات بھی نہیں کی، اور کبھی یہ کیا تو یہ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی نہیں فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کا، غور سے سنیے، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ابو مسعود البدری، ابن مسعود رضی اللہ عنہ البدری کہتے ہیں، کنت اضرب غلاما لی، میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا، ان کا یہ غلام تھا، وہ غلام کو مار رہے تھے، حالانکہ آقا اپنے غلام کو مار سکتا ہے، مار رہے تھے، فسمعت من خلفی صوتا، اچانک میں نے ایک آواز پیچھے سے سنی، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آ گئے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ایک آواز سنی، وہ آواز میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے کیا کہا، اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی، فرمایا اے ابو مسعود، یہ غلام تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، تم اس کو مار رہے ہو، یاد رکھو تم جتنا اس غلام پر قدرت رکھ رہے ہو، اللہ اس سے بڑھ کر تمہارے اوپر قدرت رکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی مارتے وقت بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے ابو مسعود، جیسے تم اس غلام کو مار رہے ہو، یہ تمہارا چند دنوں کے لیے تمہارے ہاتھ میں یہ ہے، اس غلام کو مار رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں پلٹا تو دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سنتے ہی ابو مسعود نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے غلام کو مارا نا، کفارے کے طور پر اس غلام کو فوراً اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، فوراً آزاد کرتا ہوں، یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ تو جو ہے ہم کو بتاتا ہے کہ اگر ہم مارے کسی کو، جانور کو، کسی کو بھی نہ بے تحاشا مارے، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، انجام کیا ہوگا اس جملے میں سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار، فرمایا اے ابو مسعود، تم نے مارا اپنے غلام کو، اگر آج اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد نہیں کرتے، جہنم میں چلے جاتے۔ اس جملے سے کیا معلوم ہوا، اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا، بچے کو مارا، چھوٹے بچے کو، 10 سال سے کم بچے کو مارا، بے تحاشا مارا، تو کیا ہوگا، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو ہم بتائیں، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ایک واٹس ایپ میں ایک ویڈیو ایسی آئی، چھوٹا بچہ، اس کے 3 بچے ہیں، سب کو مار رہا ہے بے تحاشا۔ اسی وقت میں نے یہ موضوع سمجھ لیا کہ اس موضوع پر ہمیں امت کے سامنے بولنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ واکر میں، اس کو بے جان مار رہا ہے، رو رہا ہے، اسے کچھ بھی بولنے نہیں آتا، جب درد ہوتا ہے، بخار آتی ہے تو وہ روتا ہے، بے تحاشا مار رہا ہے، اور ایک بچے کو مار رہا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو گیا ہے، اور ایک بچے کو پتہ نہیں کس سے مار رہا ہے، راڈ سے مار رہا ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ باپ اگر اپنے بچوں کو نہیں سمجھے گا، جو بچے بڑے ہو کر اس کے لیے جو ہے بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، وہ بے زبان بچوں کو مار کے اسے کیا ملے گا؟ لہٰذا ایسی ویڈیو اگر ہمارے پاس آئے تو ہمارے دل میں اگر درد نہ ہو تو ہم اس کو آگے بھیجیں گے، ہمارا رحمت کا تقاضا یہ کہ ہم اس کو آگے نہ بھیجیں۔ معزز حاضرین، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ہماری یہ بات معلوم ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے تھے، وہاں غلاموں کو، یتیموں کو، بچوں کو مارا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا، دیکھو تمہارے بچے، تمہارے یتیم، تمہارے غلام، ان کے پاس بھی وہی دل ہے جو تمہارے پاس ہے، ان کا بھی وہی جسم میں تمہارا جسم ہے، لہٰذا ان بچوں کو زیادہ نہ مارو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین تھے، عرب کے کسی ادنا سے غلام پر بھی اگر جو ہے کوڑے پڑتے، کسی کو مارتے، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو پورا مار کر ختم ہونے کے بعد ان کو نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مارنے کے دوران خود ابو مسعود کو پکار کر بولنے کا مطلب یہ ہوا، بے تحاشا اگر کسی کو مارا جائے تو برداشت نہیں ہونا چاہیے، فوراً ہم وہاں پہنچ کر مکمل طور پر اسی یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے اور ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، وہ یہ، اگر ہم نے دنیا میں بے تحاشا کسی کو مارا، بغیر ظلم کے، بغیر کسی سبب کے، اگر ہم نے مرنے سے پہلے اس سے معافی نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سے زیادہ، تم جیسے اس غلام پر قدرت رکھ رہے ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت رکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں اپنے بچوں کو مار رہے ہو، کسی کو مار رہے ہو، یاد رکھو جیسے تم اپنے اس بت پر قدرت رکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بڑی ہے، لہٰذا اس کا خیال کر کے جو ہے زندگی گزارو۔ معزز حاضرین، یہ تو جو ہے کچھ باتیں ہوئی، اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو ادب سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ فوراً مارا جائے،
مثلا میرا بیٹا دسترخوان پر بیٹھا ہے برابر نہیں کھا رہا ہے، کھینچ کے کنپٹی پہ ماروں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ادھر ادھر سے کھا رہے تھے، آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھینچ کر نہیں مارا، یہ بھی نہیں کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ نے یہ طریقہ سکھایا، فرمایا اے عمر اگر تم کو کھانا ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سامنے سے کھاؤ۔ یہ جو ہے مکمل طور پر اپنے بچوں کی جو ہے تربیت کا صحیح طریقہ ہے۔ لہٰذا بچوں کو ادب سکھانے کا مطلب ان کو مارنا نہیں ہے۔ کیسے ادب سکھانا چاہیے؟ علماء نے اس کے لیے مکمل طور پر 5 اسٹیپ بتائیں۔ پہلا اسٹیپ ان کو نصیحت کرنا۔ اگر ہمارا بچہ برابر نہیں کھاتا ہے، مارنے کے بجائے ہم ان کو نصیحت کریں اور اچھے انداز سے نصیحت کریں۔ دلندر، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ بولنے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اچھے الفاظ میں اور شائستہ زبان میں ان سے گفتگو کریں، آرے جرا کی زبان استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ نے اپنے بچوں کی عزت نہیں کی، بڑے ہو کر بچے اپنے باپ کی عزت بھی نہیں کریں گے۔ اچھے انداز سے بولو، پیار سے، کبھی ٹھڈی پکڑو، کبھی سر پر ہاتھ رکھو، ان کے حق میں دعائیں دو۔ اگر غصہ ہے تو کہو اللہ تم کو ہدایت دے، ایسے کہو۔ ایسا نہ کہو کہ اللہ تمہاری صورت برباد کرے، مرے تو کفن بھی نصیب نہیں ہونا۔ ایسے الفاظ کے اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرو۔ دوسری بات، اگر تم نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، نہیں مانے، ڈانٹو، بولو اگر تم کھانا کھا رہے ہو نیچے گرا کر، اگر مہمان کے سامنے ایسے کرو گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، ایسے انداز سے ان کو سمجھاؤ۔ تیسری بات فرمایا، اگر تمہارے بچوں کو تم ادب سکھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ڈانٹ رہے ہیں وہ بھی نہیں سن رہے ہیں، تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان سے بات کرنا چھوڑ دو۔ مثلا 2-3 منٹ کے لیے ماں اپنے بچوں سے کہے، باپ اپنے بچوں سے کہے اگر تم ہماری بات نہیں مانو تم ہم سے بات نہیں کریں گے۔ یہ جملے کا اثر آپ کے بچوں پر ایسا ہوگا، فوراً بات کرنا شروع کر دیں گے، فوراً اطاعت کرنا شروع کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما غلطی کرتے تو کیا مارتے؟ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ مل کر مدینے کے گلیوں میں جا رہے ہیں، ہمارا بچہ کبھی ادھر ادھر چاکلے اٹھاتا ہے زور سب کے سامنے مار دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ مارتے ہیں تو آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے یہ سنگ دل باپ ہے، یہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے۔ کیا فرمایا حسن رضی اللہ عنہما نے؟ میں اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے کے لیے میں چل کر جا رہا تھا، نیچے کھجور گرا تھا، حسن نے اٹھا کر فوراً کھجور منہ میں ڈال لیا، کوئی بڑی غلطی نہیں کی۔ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حسن تھوکو، نہ آپ نے کنپٹی پہ مارا، نہ جو ہے یہ کہا کہ تمہارے ماں باپ نے ایسی تربیت کی، کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا تھوکو۔ بعض روایتوں میں آیا مسند احمد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کھجور نکال کر نیچے پھینکتے ہیں۔ یہی تو جو ہے اسلوب ہے، یہ نرمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حسن، ہم جو ہے آل رسول میں سے ہیں، تم کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، صدقے کے کھجور کھانا رسول کے خاندان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ اگر آج کا کوئی ماں باپ ہوتے تو پتہ نہیں مارتے، گھرتے اور بچوں کو یہ کرتے۔ اب دیکھیے چھوٹے بچوں کو اگر آپ خالی مار کے ادب سکھائیں گے، من ہو جاتے بچے اور بات مانتے بھی نہیں ہیں، یا تو رس جاتے، کھانا نہیں کھاتے، جا کے جو ہے فوراً اپنے سر کو ایسے رکھ کے سو جاتے۔ شریعت نے ان کے دلوں کو کبھی نہیں توڑا۔ معزز حاضرین، اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ علماء نے لکھا حسن کے اس واقعے میں کہ بچوں کو نرمی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ دیکھو باپ جھڑک رہا بچے کو، لیکن ماں نرمی سے سمجھاتی ہے تو آدھے منٹ میں پورا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر ماں سختی کرے، باپ نرمی سے سمجھائے، مکمل طور پر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہاں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اپنے بچوں کو مارنے کی منی مارتے تھے، اشارے سے تربیت۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت طبرانی میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علقوا الصوت حيث يراه اہل البیت فإن لهم ادب۔ آپ نے فرمایا گھر میں ایک جو ہے کوڑا لگا کر رکھو، مارو نہیں، کوڑا لگا کر رکھو، جب اس کو بچے دیکھیں گے خود بخود سمجھیں گے اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ کوڑا ہمارے اوپر برسے گا۔ لٹکا کر رکھو، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کے دکانوں میں غلیل رکھا رہتا ہے،
اگر کوئی آتا ہے تو غلول سے مارتے ہیں. بس کیا ہوتا ہے, جانور وہ لکڑی کو یا غلول کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک جھاٹی یا کوئی لکڑی ایسے لگا کر رکھو. بتاؤ اگر تم جو ہے شرارت کرو گے تو یہ لکڑی سے تم کو پیٹا جائے گا. بس اتنا ہی اشارہ, بس دور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. معزز حاضرین, اور ایک بات بتائی, بچوں کو مارنا چاہتے ہیں, مثلا بچہ 10 سال کا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا, کتنے مارنا, کبھی یہ کنپٹی پر, کبھی یہ پیٹھ پر گھوسا, کبھی اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ماں باپ کو لڑا کر مارتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے, ایسا نہیں مارا جاتا, یہ تو جہالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بچوں کو اگر مارنا ہی چاہتے ہیں تو 3 مارو, 3 سے بڑھ کر مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر 3 سے بڑھ کر مارے تو بعض علماء نے یہ بھی کہا اگر تم اپنے بچے کو 3 سے زائد مارے, اللہ تعالیٰ تم سے قصاص لے گا قیامت میں, اللہ تعالیٰ تم سے قصاص لے سکتا ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے مارتے ہوئے اور ایک بات کا لحاظ کرنا چاہیے, وہ کیا, مارتے ہوئے ہمیں انتقام کی نیت سے نہیں مارنا چاہیے. مثلا غصہ آیا, بیوی کا غصہ ہے, بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بیوی غصہ شوہر کا بچوں پر اتار رہی ہے, کبھی دیکھتے ہیں شوہر اپنی بیوی کا غصہ بچوں پر اتار رہا ہے, اور یہ جو اسکولوں مدرسوں میں بھی دیکھی گئی, ایسے ہوا استاد گھر میں کچھ ہوتا ہے بچوں کو جا کر اسکولوں مدرسے میں مارتا ہے. یہ غلط تو ہے, یہ انتقام نہیں لینا چاہیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, آپ نے کبھی اپنی زندگی میں انتقام نہیں لیا, پورے لوگوں کو معاف کیا, پورے لوگوں کو معاف کیا. کیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, میں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا. انتقام کب لیتے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کیا کیا بول کر مارتے ہیں. 1 سال پہلے میں تم کو بتایا تھا یہ نہیں کرنا, کرے نہیں, مارو. حوالہ دے کر مارتے ہیں, انتقام نہیں لینا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو, بچوں کو سزا دیتے تھے. اور ایک بات, ہم ان کو تکلیف دینے کی نیت سے مارے یہ ناجائز ہے, ادب سکھانے کی نیت سے مارو, ہماری نیت صاف ہو ان کو مارتے ہوئے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین, مارنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کیا, ہم دیکھتے ہیں کبھی پولیس کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ کبھی کتوں کو مارنے کی بڑی لکڑی وہ لے کر اپنے بچوں کو مارنا شروع کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معمولی ڈنڈا لایا گیا, آپ نے اس کو پھینک دیا. اور ایک ڈنڈا لایا گیا, وہ ذرا بڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دونوں کے درمیان میں ہونا, نہ بڑا ہونا اور نہ زیادہ چھوٹا ہونا, درمیانی انداز کا ہونا. جیسے ابن عباس نے کہا, اپنے بیویوں کو اگر مارنا چاہتا ہے تو مسواک سے مارو. سعودی عرب کے مشہور عالم دین سلیمان رحیلی جو مدینے میں درس دیتے, میرے استاد بھی ہیں, ان سے پوچھا گیا, حفظ میں بچہ ہے 8 سال کا ہے, قرآن یاد نہیں کرتا, کیا مار سکتا ہوں میں اسے؟ بولے پہلے نصیحت کرو, قرآن حفظ کرنے کی فضیلت اس کے ذہن میں بٹھاؤ, ان کے ماں باپ کو بولو اگر وہ اتنا بھی نہیں کرتا ہے تو مسواک سے مارو. یہ ہماری تعلیم ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے مارتے ہوئے اور ایک بات کا, غصے میں نہیں مارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غصے کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے. اگر مجھے غصہ ہے, کوئی طلاق کا معاملہ ہے, خلا کا معاملہ ہے, میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے غصے کی حالت میں کسی کو مار نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کا خون کھولتا رہتا ہے. ماں غصے میں, بچے, ماں باپ غصے میں, بچے کہاں جائیں گے؟ ایک آدمی مارے ایک ٹھنڈا ہو جائے, اگر باپ گرم ہو تو ماں کو ٹھنڈا ہونا چاہیے, اگر باپ ٹھنڈا ہو تو ماں کو, ایسا دونوں میں سے کوئی ایک ٹھنڈے ہو جائیں. اگر دونوں مل کر مارے تو ماں باپ کیا, بچے کیا سوچیں؟ کبھی ایسے ہوتا ہے دونوں مل کر خوب مارتے بچوں کو, بعض بچوں کی رات پوری روتے ہوئے گزرتی ہے. ایسے بھی جو مثالیں بھی ہم نے جو ہے زندگی میں دیکھی, ایسی مثالیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. لہٰذا غصے میں نہیں مارنا چاہیے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے بارے میں اور ایک بات کہی, اگر شوہر بیوی کو مارتا ہے تو چہرے پر نہ مارے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو تھپڑ مارنے کا حق ہی نہیں کر سکتا, نہیں مار سکتے آپ. جیسے شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے, تھپڑ مت مارو, چہرے پر مت مارو. کیوں؟ چہرے پر مارنے سے کیا ہوگا, یہ کلے, یہ رخسار نرم رہتے ہیں. اگر آپ زور سے ماریں گے ہو سکتا ہے ہاتھ کی انگلیاں بیٹھ جائیں. اگر وہاں کوئی عیب رہ جائے تو سب اس عیب کو دیکھیں گے. جسم میں کہیں عیب ہو تو کوئی بات نہیں, مسا ادھر ادھر ہے تو کوئی بات نہیں. اگر چہرے پر ماریں گے ہمیشہ کے لیے عیب ہو جائے تو لوگ بولیں گے فلاں مار کا عیب ہے یہ. تو لہٰذا چہرہ پوری جو ہے محاسن کا, خوبیوں کا مرکز ہے, چہرے پر نہ مارو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. اسی طریقے سے معزز حاضرین, مارنا کہاں ہو,
تو کیا فرمایا؟ اور ایک بات بیان فرمائی، ایک بچہ ہے 7 سال کا، اس کے سامنے گن تھی، اسے اٹھا کر اس نے اٹھا کر گن چلا دی، اس سے مر گیا ایک آدمی۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اس آدمی کے مقابلے میں اس کو مار نہیں سکتے۔ شریعت کی تعلیم میں کیا فرمایا؟ اگر اسلامی حکومت ہے، اس چھوٹے سے بچے کو جیل میں ڈالا جائے گا، جیل میں ڈالنے کے بعد بالغ ہونے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ آپ بتاؤ اسلام میں اس قدر تعلیمات کون سے مذہب میں اور آپ کو مل سکتی ہیں؟ اسی طریقے سے مار کے تعلق سے اور ایک بات یہ بتائی کہ مارنا کہاں ہونا چاہیے؟ نازک مقامات پہ نہیں مار سکتے۔ نازک مقامات مطلب کن پٹی پر۔ ڈاکٹروں نے کہا اگر آپ کن پٹی پر مارتے ہیں تو موت بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ پر بھی نہیں مار سکتے، شرمگاہ پر پیچھے اور سامنے نہیں مار سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو اگر تم کو مارنا ہے تو چہرے پر مت مارو، شرمگاہ پر مت مارو۔ آج ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا امریکہ میں ایک ایسے جیل بھی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عذاب دیا جاتا ہے، کرنٹ کے شاک شرمگاہ میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ کہ انسانیت کہاں چلے گئی؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی نے کہا شرمگاہ پر مت مارو، کنپٹی مت مارو، نازک مقامات پہ مت مارو۔ مارنا کہاں ہے؟ مارنے کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا یا پیر کے نیچے مارو یا ادھر ادھر کہیں ہاتھ پر مارو۔ اور بعض میں دیکھا گیا کہ بچے مارنے کے لیے ہاتھ پکڑتے ہیں تو ایسے سخت انداز سے مارتے ہیں، مارنے کے لیے پوری قوت نہیں لگانا چاہیے۔ مارنا کس کے لیے؟ مارنا ادب سکھانے کے لیے، ذاتی انتقام لینے، اپنی طاقت کا پورا بھرپور مظاہرہ کرنے کے لیے انسان نہیں مارتا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بہترین مربی کہا کرتے تھے اے لوگو اب استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 3 مار سے زائد نہ مارے، اگر وہ مارتا ہے تو کیا ہوگا؟ ڈر بیٹھ جائے گا۔ مکتب میں بچوں کو پڑھاتا ہے کوئی استاد، اگر بات پر مارتا ہے تو بچے نہیں آتے، بولتے ہیں مولوی صاحب بہت مارتے۔ نہیں مارنا چاہیے، آنکھوں کا ڈر رکھو، ان کو ایسے انداز سے پڑھاؤ کہ وہ دیوانے ہو کر ہر دن مکتب کے لیے آ جایا کریں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، مارنے کے بارے میں اور ایک بہت بہترین بات ایک عالم نے کہی، کیا کہا؟ مارنا کیسا؟ آٹے میں نمک۔ آٹے میں نمک کتنا ڈالتے ہیں ہم؟ تھوڑا سا، اتنا مارو جیسے تھوڑے آٹے میں نمک زیادہ کام کرتا ہے، اگر تم کم مارو گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ لیکن آج سوسائٹی اور سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم آٹے کی طرح مارتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بچے منڈ ہو جائیں گے، اپنے دل میں بچوں کو استاد کو گالی دیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا ایسے ہی ہوتا ہے، لہٰذا جو مارتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے، جو محبت سے، نرمی سے، طبیعت کا، نصیحت کا خیال کر کے پڑھاتا ہے اسی کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ معزز حاضرین، جو لوگ مارتے ہوئے بے تحاشا انسان نہیں رہتے، ایسے لوگوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے سامنے والے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک نہیں کرتا، بے رحم دلی کا سلوک کرتا ہے، بے تحاشا مارتا ہے، فرمایا ایسا انسان معاشرے کا سب سے بدبخت انسان، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا کوئی استاد ہو یا کوئی ٹیچر ہو۔ ہم کوئی مذہب کی بات نہیں کرتے، ایک عام بات کہتے ہیں، اگر کوئی بھی سامنے والے کو انسان نہ سمجھتے ہوئے جلاد کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، کہیں گے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جذبہ رحم کسی انسان کے دل سے نکال دیا جائے تو وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے ہم نے کہا مارنے کی یہ بات آئی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، چھوٹے بچے کیک مارتے؟ شریعت میں 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کے لیے مارو، تو بعض لوگوں نے کہا بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، بچے کو اگر ہاتھ لگائے تو ہم اسکول سے نکال دیں تم کو، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں اسلام پر اعتراض کرنے والے اور مارنے کے بارے میں جو بات شریعت نے بتائی اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے، اس کے پاس علم ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین تربیت کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو معلوم ہے، رسول کو معلوم ہے کہ بچے کی تربیت کے کس مرحلے میں اس کو مارنا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے۔ شریعت نے یہ بتایا، اگر ہم دنیا والوں کی بات مان لیں نہیں مارنا چاہیے، آپ بات یاد رکھو، جس مرحلے میں اس کو ہلکی مار مارنا چاہیے، اگر ہم نے اس کو سزا نہیں دی آگے چل کر وہ معاشرے کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ یہ اسلام کی مکمل طور پر تعلیم ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں، نماز پڑھتے ہیں تو نہ مارو، نماز پڑھتے ہیں تو مارو۔ ایک واقعہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، اگرچہ حدیث میں کچھ کلام ہے لیکن پھر بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے، باغ میں جا کر انگور کھا لیے،
انگور کھا لیے تو وہ انگور کا وہ باغ والا ان کو پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آیا. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بولتے تمہارے ماں باپ کو بلاؤ، مرغا بن جاؤ، بیٹھو. اور یاد رکھو، مارتے وقت بچوں کے دل کا، ان کے نفسیات کا، اس کے ذہن کا پورا خیال کرنا چاہیے. اگر مثلا سامنے ایسا یتیم بچہ ہے، نہیں مار سکتے آپ اس کو. ایسا بچہ ہے جو چھوٹا ہے، نہیں مار سکتے آپ اس کو. لہٰذا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انگور توڑنے کی پاداش میں مجھے دربار رسالت میں پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مارنا شروع نہیں کیا. یہ قربان جاؤ، یہ تربیت کیا؟ یہ تربیت دنیا میں مل پائے گی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہلکے طور پر میرا کان پکڑا. یہ دیکھیں گے آپ، مارا نہیں. یہ نہیں کہا کہ تمہاری تربیت کیا، انگور بیچ دو، تمہارے قیمت دو، کچھ نہیں کہا. فرماتے ہیں عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا مجھے کان پکڑا. فرمایا اے عبداللہ بن بصر تم انگور کیوں کھائے؟ اور کہا، فرمایا کیا؟ اس کے بعد کہا نیچے گرے ہوئے انگور کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو بچے کی نفسیت کا کتنا خیال کر رہے ہیں. اگر نیچے گرے ہوئے انگور ہیں کھا لو، کوئی بات نہیں، توڑ کر مت کھاؤ. یہ تربیت کا انداز کیا آج ہمارے معاشرے سوسائٹی میں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بچے شرارت کرتے ہیں، کیا اس طریقے سے ہم ان کی تربیت کرتے ہیں؟ معزز حاضرین، اور ایک بات یاد رکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے 10 جملے ارشاد فرمائے. آپ نے وہاں فرمایا اپنے بچوں کو مارے بغیر بھی مت رہو. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں 10 سال کے ہو جائے تو اپنے بچوں کو ہلکی مار مارو، ایک طرف کہتے ہیں مارے بغیر چھوڑو بھی نہیں. کیا مطلب؟ اگر تم نے مارنے کے اس کیٹیگری میں اور اسٹیج میں اگر تم نے مارا نہیں، لہٰذا ان کی تربیت دوسرے انداز سے نہیں ہو سکتی. معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مارنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. اگر بچہ ہمارا واضح نصیحت سے اور جو ہے ڈانٹنے سے بات سمجھ لیتا ہے تو مارنا نہیں چاہیے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نصیحت بھی نہیں کرتا اور جو ہے ماں باپ سے کہتا بھی نہیں، ڈائریکٹ مارنے پہ آتا، کہیں گے دنیا کا ایک نمبر جاہل ہے. اگر کوئی باپ یا کوئی استاد یا کوئی جو ہے پڑھانے والا اپنے بچے کو نصیحت بھی نہیں کرتا، استاد کو جو ہے شاگرد کو ڈانٹتا بھی نہیں، ڈائریکٹ مارنے پر آتا ہے، تو ہم کہیں گے اس نے جو ہے گویا سمجھا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس خطبے کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ہلکی مار مارو. شریعت نے بتایا کہ اگر بیویاں نافرمانی کرتی ہیں، اگر وہ نصیحت سے اور جو ہے بستر میں الگ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، فرمایا تم ان کو ہلکی مار مار سکتے ہو. لہٰذا یہ مارنا جائز ہے، لیکن اس کی بھی حد ہے، اس کی بھی ہم نے شرائط بتائے. بہرحال یہ انسانیت، یہ دور ایسا ہے جہاں انسانیت ختم ہو رہی ہے، دوسروں کا دکھ درد ہم محسوس نہیں کرتے. لہٰذا بے تحاشا اپنے ماتحتوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو اگر ماریں گے تو مارنے سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی آنکھوں سے ڈرائیں. لہٰذا یہ کوڑا یا کوئی چھڑی اپنے پاس رکھیں اور ڈرانے کے بتائیں کہ یہ کرے تو ایسا ہوگا. لہٰذا بچوں کو بے تحاشا مارنا، بیویوں کو بے تحاشا مارنا، یہ گھروں کے ماحول کو گدلا کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ، ایسے بھی دیکھا جاتا ہے بچوں کے سامنے بیوی کو مارا جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے. یہ پورا ماحول ہے. اور آج کل تو آپ دیکھیں گے شوہر شراب پی کے اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو مارتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں بچے سب شوہر کے ظلم سے بھاگ کر گھر کے باہر آ جاتے ہیں. یہ پوری یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یہ بات یاد رکھو، بچوں کو بے تحاشا مارنے سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ اپنے بچوں کے، اپنے باپ کے لیے بغاوت کرنے والے بن جائیں گے. نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بڑے ہو کر باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے نہ بن جائیں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو طریقہ ہمیں بتایا اس کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اپنی بیویوں کے صحیح طور پر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار دنیا میں جو بھی شوہر بیوی ہیں ان دونوں کے درمیان ویسی محبت پیدا فرمائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ان کی بیویوں کے درمیان میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے، محبت کے ذریعے ان کی تربیت کرنے اور سزا دینے کے تعلق سے